أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله
علیم بالمفسدین۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 64 تک 5 آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ اسے یعنی آدم کو اس نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، پس تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ پھر اس کے بعد جو تیرے پاس علم آ چکا ہے، یعنی اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے پھر اس کے بعد جو تیرے پاس علم آ چکا ہے، اگر کوئی اس بارے میں تجھ سے جھگڑا کرے تو کہہ دے آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو بھی، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو بھی، اور اپنے لوگوں کو اور تمہارے لوگوں کو بھی، پھر ہم مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ یقیناً یہی سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یقیناً اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 64 میں اللہ فرماتا ہے پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، یعنی مخالف جو ہیں، اگر وہ منہ پھیر لیں تو یقیناً اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے پھر جو لوگ ہوتے ہیں، مخالفین ہوتے ہیں، نہ تو وہ مبالغہ کے لیے میدان میں آتے ہیں اور نہ کوئی گفتگو کرتے ہیں، اس قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 64 میں فرمایا ہے کہ اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ فسادی ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ جو آیات اب میں نے پڑھی ہیں یہ 631 یا 632 عیسوی اکتوبر کے مہینے میں نجران کے کچھ عیسائی یعنی 60 کے قریب تھے، ایک وفد کی شکل میں آسم کے حضور مدینہ میں حاضر ہوئے تھے، اور ان میں 60 جو لوگ تھے عیسائی تھے، ان میں 14 سردار تھے، اور 14 میں سے بھی پھر 3 بڑے سردار تھے جو صاحب رائے تھے، جن کی فیصلے کے پیچھے ان کی قوم چلتی تھی۔ مدینہ میں آ کر ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عقیدہ جو ہے ان کا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حوالہ سے کہ وہ خدا تعالیٰ کا نعوذ باللہ بیٹا ہے، اس حوالے سے انہوں نے وسلم سے بحث مباحثہ کیا، اور پھر بحث و مباحثہ کرتے رہے، ضد کرتے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یعنی نجران کے عیسائیوں کو دلیل کے ساتھ سمجھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے، اور وہ دوسرے بشروں کی طرح ایک بشر تھے، کوئی خدا کے نعوذ باللہ بیٹے نہیں تھے، لیکن وہ اس پر ضد کرتے رہے۔ اسی دوران سامعین کرام سورۃ آل عمران کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، یہ آیات جو ہیں آسم پر نازل ہو گئی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میں نے یہ تو بتا دیا ہے کہ یہ 632 عیسوی یعنی اکتوبر کا مہینہ تھا، یہ سن ہجری کے مطابق 10 ہجری 12واں مہینہ یعنی ذوالحجہ کا مہینہ تھا، اور 21 اور 25 ذوالحجہ کے درمیان کا یہ واقعہ ہے، اور اسی دورانیہ میں یہ سورۃ آل عمران کی جو ابھی میں نے آیات پڑھی ہیں یہ آسم پر نازل ہوئی تھیں، اسی حوالہ سے یعنی مبالغہ کے حوالہ سے۔ جب یہ آیات نازل ہو گئیں تو ان آیات کے نازل ہونے کے بعد ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو مباہلہ کے لیے بلایا بھی، اگر تم یہ بات نہیں چھوڑتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو پھر آئیں میدان میں میرے اور ہم مباہلہ کرتے ہیں، اور پھر جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ڈالتے ہیں۔ وہی جو آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ سامعین کرام، نجران کے عیسائیوں نے مباہلہ قبول نہ کیا۔ جب آسم نے ان کو مباہلہ کی طرف بلایا تو انہوں نے کہا کہ ہم ابھی نہیں، کل کو ہم آپ کو جواب دیں گے۔ اگلے دن سوچ بچار کے بعد پوری جو قوم جو لوگ تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں
مبالغہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ سچا نبی ہے، اگر تم نے اس سے مبالغہ کر لیا تو تم سارے ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو بہرحال انہوں نے فیصلہ کیا اگلے دن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ ہم آپ سے مبالغہ نہیں کرتے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا، ماتحتی اور جزیہ قبول کر لیا۔ تو یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں ان کے حوالہ سے یہ سارا واقعہ ہے نجران کے عیسائیوں کا۔ مباہلہ کے حوالہ سے میں سامعین کو ایک حضور علیہ السلام محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کا ایک اقتباس پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون مبالغہ کا ذکر کرتے ہوئے زمیمہ انجام آتم روحانی خزائن جلد 11 صفحات 319 تا 320 پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اصل مسنون طریق مبالغہ یہی ہے کہ جو لوگ ایسے مدعی کے ساتھ مبالغہ کریں جو معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ رکھتا ہو اور اس کو کاذب یا کافر ٹھہراویں، وہ ایک جماعت مباہلین کی ہو، صرف ایک یا دو آدمی نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ فقالوا تعالوا میں تعالوا کے لفظ کو بصیغہ جمع بیان فرمایا ہے، سو اس نے اس جمع کے صیغہ سے اپنے نبی کے مقابل پر ایک جماعت مکذبین کو مبالغہ کے لیے بلایا ہے، نہ شخص واحد کو، بلکہ من حاجہ کا کے لفظ سے جھگڑنے والے کو ایک شخص سے واحد قرار دے کر پھر مطالبہ جماعت کا کیا ہے۔ اور یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی جھگڑنے سے باز نہ آوے اور دلائل پیش کردہ سے تسلی نہ پکڑے تو اس کو کہہ دو کہ ایک جماعت بن کر مبالغہ کے لیے آویں۔ سو اسی بنا پر ہم نے جماعت کی قید لگا دی ہے، جس میں یہ سری فائدہ ہے کہ جو امر خارق عادت بطور عذاب مکذبین پر نازل ہو وہ مشتبہ نہیں رہے گا، مگر صرف ایک شخص میں مشتبہ رہنے کا احتمال ہے۔ تو یہ تو حضور صم کا مبالغہ یعنی مسنون مبالغہ کے حوالہ سے اپنا ان کا اقتباس ہے اور ان کی اپنے فرمودہ ہے۔ تو میں سامعین کرام کو اب بتانا چاہتا ہوں کہ آج یہ جو میرا لیکچر ہے، آج خاکسار کے اس لیکچر کا موضوع نام نہاد عمر فاروق کے دیے گئے مبالغہ کے چیلنج کا نتیجہ ہے۔ تو اس سلسلے میں میں چند گزارشات اپنے سامعین کے آگے اور جماعتی عملیہ قبرستان کے جو احمدی حضرات ہیں، وہ جو بیچارے زندہ در گور قبروں میں پڑے ہوئے ہیں زندہ لیکن ابھی دفنائے نہیں گئے لیکن ہیں قبروں میں، ان کی حالت ایسی ہے ذہنی طور پر اگر دیکھا جائے تو وہ زندہ در گور ہیں، یعنی مرے ہوئے ہیں لیکن ابھی جسمانی طور پر وہ زندہ ہیں۔ تو ان کو میں ان کی سب کے آگے اپنی چند گزارشات پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ گزشتہ سال خاکسار نے جماعتی عملیہ قبرستان کا جو خلیفہ ہے جناب مرزا مسرور احمد، وہ یہ تو کہتے ہیں خلیفہ، میں اس کو بلاد مشک کا کھڑپیچ کہتا ہوں، بلکہ میں محمودی پاپائیت کا اس کو ایک 5واں پوپ کہتا ہوں، 5واں یا چوتھا جو بھی ہے وہ پوپ ہے، اور میں ان لوگوں کو وہی یزیدی کہتا ہوں کہ جن کا الہام حضرت مرزا غلام صاحب پر نازل ہوا تھا کہ قادیان میں یزیدی لوگ پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد قادیان میں پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے حضرت مرزا غلام صاحب کے بعد آپ کی جماعت کے لیے وہی بلائد مشک بننا تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کے بعد دمشقی بلا نے پوری امت کو قابو کر لیا، جکڑ لیا۔ تو میں نے گزشتہ سال مرزا مسرور جو ہے ان کا کھڑپینچ، ان کو حق اور باطل میں فیصلہ کرنے کے لیے مبالغہ کی پیشکش کی تھی۔ یہ جو پیشکش ہے میں نے 8 فروری 2018 کو ان کو بذریعہ ڈاک بھیجی تھی، باقاعدہ سٹمپ یعنی رجسٹری کے ساتھ، اور مضمون نمبر 125 جو میرا ہے الغلام.com پر آپ لوگ وہاں پر وہ جو مبالغہ کا چیلنج یا پیشکش میں نے مرزا مسرور کے آگے بھیجی تھی، آپ وہ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کا ذکر گزشتہ جو 16 فروری 2018 کا خطبہ جمعہ، اس میں میں نے تفصیل بیان کی ہے۔ میں نے یہ جو اپنا بھیجا تھا مبالغہ کا پیشکش بھیجی تھی، باقاعدہ جیسے حضرت مرزا صاحب نے فرمایا اس کے مطابق اپنے اور اپنے اہل و عیال کے سائن کر کے، اور بلکہ اپنی سٹمپ کے ساتھ، اور پھر اپنی مجلس شورا جو میرے صاحب رائے لوگ ہیں اپنی جماعت میں،
جماعت احمدیہ صاحب کے، ان کے سارے کے سائن کرا کے میں نے اس کی خدمت میں بھیجے تھے، اور میں نے کہا تھا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے عقائد میں سچے ہیں اور مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں نعوذ باللہ، تو اس مبالغہ کے چیلنج کو میرے کو قبول کر لیں. اس ایک سال کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا. لیکن مرزا مسعود صاحب بھاگ گیا. اس شخص نے میرا مبالغہ کا چیلنج قبول نہیں کیا. علاوہ اس کے قادیانی جیلے جو ہیں آئے دن بک بک کرتے ہیں ای میل فورم پر، ان کو بھی میں نے مبالغہ کا چیلنج ہی دیا. مضمون وہی ہے، لیکن مرزا مسرور کو جو بھیجا ہے میں نے، اس میں مرزا مسرور کا نام لکھا. اور یہ جو قادیانی جیلے ہیں، ان میں سے جناب خالد ایم ڈی صاحب، جناب اکرم خالد صاحب، جناب خالد واسطی صاحب، جناب ملک منور حسینی صاحب کو میں نے مخاطب کیا. 18 فروری 2018 کو بھی میں نے اپنے اہل و عیال کے سائن کے ساتھ، اپنی اسٹمپ کے ساتھ ان کی طرف مبالغہ کا چیلنج بھیجا. لیکن آپ لوگ سارے جو سامعین ہیں، مضمون نمبر 126 جو الغلام.com پر آن ایئر ہے وہ پڑھ لیں. یہ لوگ بھی بھاگ گئے، انہوں نے میرا مبالغہ نہیں قبول کیا، نہ سائن کیے. یہ بھاگے، یہ بگوڑے لوگ ہیں. مرزا مسرور احمد نے بگوڑا ہے، ان کا چیمپئن جو ان کا قائد بنا ہوا ہے وہ بھی بگوڑا. تیسرے نمبر پہ انعام الحق اینڈ کمپنی جو ہے، اس کو میں نے مبالغہ کا چیلنج بھیجا. اس کا عنوان ہے آئیں اللہ تعالیٰ کی عدالت سے فیصلہ کر لیتے ہیں. اور انعام اللہ حق اینڈ کمپنی میں نے مولوی ظفر احمد شاہی، مردود قسم کا کوئی مولوی ہے، انعام الحق صاحب، بدود احمد گھمن صاحب اور مبارک چودھری آف کینیڈا صاحب، ان کو مخاطب کر کے مبالغہ کا چیلنج ان کی طرف بھیجا. 19 فروری 2018 کو میں نے ان سب کو مبالغہ کا چیلنج بھیجا ای میل فارم پر. آج بھی وہ رجسٹر باقاعدہ ثبوت موجود ہے اس مبالغہ کا. خاکسار کا مضمون نمبر 127 جو ہے وہ پڑھ لیں. وہاں پر یہ لوگ بھی سارے انعام اللہ حق اینڈ کمپنی سارے مردود صاحب بگوڑے بھاگ گئے. انہوں نے کس نے قبول نہیں کیا میرا مبالغہ کا چیلنج. چوتھے نمبر پر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ قبرستانی عمر فاروق جو ہے، ایک نام نہاد عمر فاروق، تو دیکھیں ہمارے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ عمر فاروق لوگ نام رکھ کے نام نہاد عمر فاروق بنے پھرتے ہیں لانتی قسم کے لوگ ہیں. یہ نام رکھا ہوا عمر فاروق کا. تو اس شخص کو بھی میں نے اپنے مبالغہ کا چیلنج بھیجا اور باقاعدہ اس کو نام لکھا جناب قبرستانی عمر فاروق صاحب کر کے پکار کے. اس کو مضمون وہی ہے جو مرزا مسرور کو میں نے بھیجا، صرف نام اس کا لکھا وہاں پر. اور 25 فروری 2018 کو میں نے اس کو مبالغہ کا چیلنج بھیجا. خاکسار کا مضمون نمبر 128 اور مضمون نمبر 129 اس کا ثبوت ہیں، آپ پڑھ لیں سامعین. وہاں پر اس شخص نے بھی، یہ بھی بگوڑا ثابت ہوا، یہ لانتی شخص نے، اس شخص نے بھی میرا مبالغہ کا چیلنج قبول نہیں کیا. میں نے اپنے اہل و عیال کے، اس نے یہ بھی ای میل فورم پر یہ مطالبہ کیا تھا میرے کہ کسی عزیز کے آگے کہ جبا صاحب سے کہیں کہ وہ اپنے بچوں کو بھی شامل کریں. تو میں نے تو سامعین کرام جو بھی مبالغہ ان کے کھڑپینچ خلیفے کی طرف بھیجا، یا جیلوں کی طرف بھیجا، یا انعام الحق اینڈ کمپنی کی طرف بھیجا، یا اس نام نہاد عمر فاروق کی طرف بھیجا، سب پر اپنے کو، اپنے اہل و عیال کو شامل کیا ہے. تو اس کا یہ مطالبہ پورا کر کے میں نے ان کی طرف بھیجا. لیکن اس کے باوجود یہ لانتی عمر فاروق نام نہاد جو مانا پھرتا ہے، یہ بھی بھاگ گیا، اس نے سائن نہیں کیے. میرا مبالغہ کا چیلنج اس نے قبول نہیں کیا. اور اس کے لیے ثبوت میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں. مضمون نمبر 128 اور مضمون نمبر 129 آپ پڑھ لیں. وہ ثبوت ہے کہ اس شخص نے میرا مبالغہ کا چیلنج قبول نہ کیا. سامعین کرام، یہ لوگ یعنی جماعت احمدیہ قبرستان کی یہ نام نہاد خلیفے، مولوی اور جالے اور ارباب و اختیار، یہ سارے جو بنے پھرتے ہیں، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نجران کے عیسائیوں سے بھی گھٹیا ثابت ہوئے ہیں. نجران کے عیسائیوں نے اتنا ضرور معقولیت یا شرافت دکھائی، یا انسانیت دکھائی، یا ایک مذہبی رویہ دکھایا کہ آسم نے جب ان کو بلایا مبالغے کی طرف، پہلے تو آسم نے ان کو اسلام کی دعوت دی. جب انہوں نے قبول نہ کیا، اسلام قبول نہ کیا، مبالغے کے لیے بلایا. مبالغہ بھی جب انہوں نے قبول نہ کیا تو پھر تیسرے نمبر پر آسم نے ان کو فرمایا کہ دیکھیں، اگر آپ مسلمان بھی نہیں ہوتے، اسلام کو بھی قبول نہیں کرتے، اور میرا مبالغہ کا چیلنج بھی نہیں قبول کرتے، تو پھر آپ جزیہ دیں اور میری ماتحتی قبول کر لیں. تو وہ شریف آدمی ثابت ہوئے. انہوں نے ماتحتی قبول کر لی اور جزیہ دینا تسلیم کر لیا. تو اس لحاظ سے میں آپ کو کہوں گا کہ نجران کے عیسائیوں میں کچھ شرافتی معقولیت تھی، کوئی مذہبی جذبہ تھا. یہ گھٹیا لوگ ہیں، اتنے گھٹیا لوگ ہیں. جماعت احمدیہ قبرستان کے خلیفے اور مولوی
بنے پھرتے ہیں جو جالے ٹائپ اور باب و اختیار، اتنے مردود لوگ ثابت ہوئے ہیں کہ یہ تو نجران کے عیسائیوں کے پاؤں کی خاک بھی ثابت نہیں ہوتے. انہوں نے کوئی ایسا رویہ نہیں دکھایا کہ کم از کم یہ بگوڑے ہیں، بھاگ چکے ہیں. مطلب کہ نہ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جناب خلیفہ ثانی کا دعوی جھوٹا تھا، اور نہ دیگر ان کو جو دعوی ہیں سارے عقائد جھوٹے ہیں. نہ ہم اپنے عقائد کو جھوٹا ماننے کے لیے تیار ہیں، اور نہ اس عاجز کو کہ بالمقابل گفتگو کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے آنے کے لیے تیار ہیں میدان میں، اور نہ میرے ساتھ مبالغہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور میں 1993 سے لے کر آج تک میدان میں کھڑا ہوں، ان کو بلا رہا ہوں کہ آئیں میرے ساتھ قرآن کریم کی روشنی میں اور مرزا غلام حسن کے الہامات کی روشنی میں ہم فیصلہ کرتے ہیں اپنے عقائد کا. لیکن نہ یہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں میرے ساتھ، اور نہ مبالغہ کرنے کے لیے آئیں. سب یہ بگوڑے ثابت ہو چکی ہیں. اور پھر دیکھو نا، پھر یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ نجران کے عیسائیوں سے بھی کم تر گھٹیا لوگ ہیں. انہوں نے کوئی تھوڑی سی شرافت اور معقولیت دکھائی تھی. اس کے بعد میں سامعین کرام، اب میں جو نام نہاد عمر فاروق کو میں نے موبائل کا جو چیلنج بھیجا تھا، میں اس کو پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں. مختصر پڑھوں گا میں، تو باقی آپ جو میرا مضمون نمبر 128 ہے اور 129 ہے وہاں پر آپ تفصیل پڑھ لینا. وہاں پہ میرے سائن، میرے اہل و عیال کے سائن سارے موجود ہیں. میں کہتا ہوں اس شخص کو، مطلب کہ اس میں کوئی میں نے غلط بات نہیں لکھی، بالکل جو میرے عقائد ہیں اور جو اس عمر فاروق، نام نہاد عمر فاروق کے عقائد ہیں یا اس کی جماعت کے ہیں، وہ میں نے لکھے ہیں. میں لکھتا ہوں، اولاً خاکسار یعنی میں عبدالغفار جمبا مدعی مئو ذکی غلام مسیح الزماں یعنی مسلم موعود دعویٰ اور ایمان رکھتا ہوں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مسلم موعود قطعی طور پر ایک کذب، جھوٹ، دجل اور ایک فریب تھا، کیونکہ مسلم موعود یعنی مئو ذکی غلام مسیح الزماں محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا تھا. اس مئو ذکی غلام مسیح الزماں یعنی مسلم موعود یا مسیل مبارک احمد نے اپنی آخری الہامی بشارت یعنی 6/7 1907 کے بعد جماعتی احمدیہ میں محمدی مریم کے روحانی فضان کے طور پر اس کی جماعت میں پیدا ہونا تھا. اور الہی انکشاف کے مطابق سامنے کرام سن لیں کان کھول کر، یہ مئو ذکی غلام مسیح الزماں یعنی مسلم موعود یعنی خاکسار عبدالغفار جمبا ہے. اللہ تعالیٰ کے انکشاف کے مطابق میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں. آج سے نہیں، یہ میرا 1993 اپریل سے جماعتی احمدیہ قبرستان کے خلیفوں اور مولویوں کے دعویٰ میرا موجود ہے. اور عمر فاروق کا یہ عقیدہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں قبرستانی عمر فاروق ایمان اور یقین رکھتا ہوں کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیش ہوئی مسلم موعود کے مطابق جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ ثانی ہی سچے اور برحق مسلم موعود یعنی مئو ذکی غلام مسیح الزماں اور مسیل مبارک احمد تھے. اور الہامی پیش ہوئی مسلم موعود کے حوالہ سے عبدالغفار جمبا اپنے دعویٰ مئو ذکی غلام مسیح الزماں میں قطعی طور پر جھوٹا اور کاذب ہے. میں نے اس کا یہ عقیدہ لکھا ہے. ثانیاً خاکسار یعنی میں عبدالغفار جمبا مدعی مئو ذکی غلام مسیح الزماں یعنی مسلم موعود دعویٰ اور ایمان رکھتا ہوں کہ امت محمدیہ میں مجددین کی خلافت ہی دراصل خلافت اعلی منہج نبوت ہے، اور اس کے پہلے مصداق مجدد اور خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ تھے. اسی سلسلہ کے 13ویں خلیفہ مجدد صدی 4 دہم اور مجدد الف آخر امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد صاحب روحانی خزائن جلد 17 صفحات 193 تا 194 میں ہیں. اور 14ویں خلیفہ اسی خلافت منہاج نبوت جو ہے امت محمدیہ میں، اس کے 14ویں خلیفہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگی مسلم موعود کے مصداق اور مجدد صدی 5 دہم مئو ذکی غلام مسیح الزماں یعنی مسلم موعود ہیں، اور یہ خاکسار کا دعویٰ ہے. عمر فاروق کا عقیدہ، وہ کہتا ہے میں قبرستانی عمر فاروق ایمان اور یقین رکھتا ہوں کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود کی وفات کے بعد آپ کی جماعت میں قادیانی خلافت کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ان احمدی خلفاء کی خلافت ہی خلافت علی منہج نبوت ہے، اور خلافت علی منہج نبوت کے حوالہ سے عبدالغفار جمبا کا موقف قطعی طور پر جھوٹا اور گمراہ کن ہے. ثالثاً سامعین کرام، خاکسار یعنی میں عبدالغفار جمبا مدعی مئو ذکی غلام مسیح الزماں یعنی مسلم موعود حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تعلیم اور فتویٰ کے مطابق حدیث مجددین کو نہ صرف ایک سچی حدیث سمجھتا ہوں
بلکہ یہ بھی ایمان رکھتا ہوں کہ امت میں بدعتوں اور خرابیوں کی اصلاح اور تجدید کے لیے اسی حدیث کے مطابق تجدید دین کا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمودہ میں تخلف ممکن نہیں ہے۔ عمر فاروق کا عقیدہ یہ ہے، وہ کہتا ہے میں قبرستانی عمر فاروق ایمان اور یقین رکھتا ہوں کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کے بعد حدیث مجددین کے مطابق الہامی اور تجدیدی خلفاء کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے، اور اب ہر صدی کے سر پر قادیانی خلفاء میں سے ہی اللہ تعالیٰ مجددین کو کھڑے کیا کرے گا، اور حدیث مجددین کے حوالہ سے عبدالغفار جنبہ کا موقف قطعی طور پر جھوٹا اور گمراہ کن ہے۔ رابعاً، خاکسار یعنی میں عبدالغفار جنبہ مدعی موعود ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مجھ سے موعود دعویٰ اور ایمان رکھتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشین خدا کے بنائے ہوئے خلیفے نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کی قیادت خلافت اعلی منہاج نبوت ہے، بلکہ یہ مکار، فریبی اور بلائے دمشق کے کھڑپینچ ہے۔ یہ میرا عقیدہ ہے۔ عمر فاروق کا عقیدہ، میں قبرستانی عمر فاروق ایمان اور یقین رکھتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشین خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں، اور ان کی خلافت ہی خلافت اعلی منہاج نبوت ہے، اور خلافت اعلی منہاج نبوت کے حوالہ سے عبدالغفار جنبہ کا موقف قطعی طور پر جھوٹا اور گمراہ کن ہے۔ خامساً، خاکسار یعنی میں عبدالغفار جنبہ مدعی موعود ذکی غلام مسیح الزمان مجھ سے موعود دعویٰ اور ایمان رکھتا ہوں کہ احمدی قدرت ثانیہ یقیناً محمدی قدرت ثانیہ یعنی مجددین کا ہی ذل ہے، جس طرح محمدی قدرت ثانیہ کے مظاہر حدیث مجددین کے مطابق الہامی اور تجدیدی خلیفے تھے، اسی طرح احمدی قدرت ثانیہ کا پہلا مظہر 20 فروری 1886 کی الہامی پیشی ہوئی مسلم موعود کا مصداق یعنی موعود ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مسلم موعود ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشین قدرت ثانیہ کے مظاہر ہونے کی بجائے موعود بلائے دمشق کے کھڑپینچ ہیں۔ عمر فاروق کا عقیدہ، وہ کہتا ہے میں قبرستانی عمر فاروق ایمان اور یقین رکھتا ہوں کہ امام مہدی و مسیح موعود کے جانشین قادیانی خلفاء ہی قدرت ثانیہ کے مظاہر اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق الہامی اور تجدیدی خلفائے اعلی منہاج نبوت ہیں، اور قدرت ثانیہ کے حوالہ سے عبدالغفار جنبہ کا موقف قطعی طور پر جھوٹا اور گمراہ کن ہے۔ سامعین کرام، میں نے یہ جو موبائل کا چیلنج ہے عمر فاروق نام نہاد عمر فاروق کی طرف بھیجا تھا، اور اس پر ثبوت کے طور پر میرا الغلام.com پر مضمون نمبر 128 اور 129 پڑھیں۔ وہاں پر میں نے سائن کیے، اپنے اہل و عیال کے سائن کیے ہوئے ہیں، لیکن اس شخص کا بھی میں نے لکھا ہے نام، اس کا ماں اہل و عیال، یہ اس نے سائن نہیں کی، یہ بھاگ گیا، چھوڑ گیا، جھوٹا آدمی ہے، بگاڑا ثابت ہو گیا۔ اس کے بعد میں سامعین کرام اس شخص نے یعنی یہ جو نام نہاد عمر فاروق ہے، اس شخص نے 15 مارچ 2018 کو میری طرح اپنا موالہ کا چیلنج ارسال کیا، یعنی ای میل فورم پر سب کو گیا، مجھے بھی آیا، اور خاکسار نے اس کے موالہ کے چیلنج کو من و عن قبول کر کے ویب سائٹ پر آن ایئر کر دیا، اور جب آپ مضمون نمبر 129 پڑھیں گے وہاں پر میرا موبائل کا چیلنج جس سے یہ بھاگ چکا ہے، اس نے نہیں قبول کیا، اور وہ بھی موجود ہے، اور یہ جو اب میں اس کا موبائل کا چیلنج اس نے میری طرف بھیجا، میں بھی وہ پڑھوں گا، چیدہ مختصر میں پڑھوں گا، اور میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ اس کا لکھا ہوا موبائل کا چیلنج جو میری طرف آیا 15 مارچ 2018 کے شخص نے بھیجا، میرے موبائل کا چیلنج قبول ہی نہیں کیا، بھاگ گیا ہے یہ شخص، اور اس میں اپنے موبائل کے چیلنج میں یہ بار بار یہ جھوٹ بولتا ہے شخص کہ میں عبدالغفار جنبہ کا موبائل کا چیلنج قبول کرتا ہوں۔ اگر اس شخص نے میرا موبائل کا چیلنج قبول کیا ہوتا تو وہ سائن کرتا، جہاں پر میں نے اور میرے اہل و عیال نے سائن کیے ہیں، وہ قبول کرتا۔ ابھی میں نے موبائل کا چیلنج جو اس کی طرف بھیجا وہ میں نے پڑھ کر آپ لوگوں کو سنایا ہے۔ یہ تو بھاگ گیا، یہ تو مردود آدمی ہے، جھوٹا آدمی ہے، لیکن اپنا موبائل کا چیلنج لکھ کے اس نے میری طرف بھیجا، اور وہاں پر یہ بار بار 1-2-3 دفعہ یہ کہتا ہے کہ میں عبدالغفار جنبہ کا چیلنج قبول کرتا ہوں۔ اس شخص نے، یہ جھوٹا آدمی ہے، اس نے تو میرا تو موبائل کا چیلنج قبول ہی نہیں کیا، اپنا موبائل کا چیلنج لکھا ہے اس نے، اور اپنے عقائد لکھے،
اور میری طرف ارسال کیا، اور اپنے طور پر مجھ سے نہیں پوچھا، میرے 2 حلف جو ہیں، حلف جو میرے اپنے دعوے کے حوالے سے ہیں، میرے مضامین میں سے وہ PDF میں سے وہ نکال کر اس نے اپنے موبائل کے چینل میں لگائے اور پھر میری طرف بھیجا، اور پوری ای میل فارم پر لوگوں کو بھیجا اس نے. تو میں نے اس کا موبائل کا چیلنج میں نے قبول کیا، اور آپ لوگ خاکسار کی ویب سائٹ پر مضمون نمبر 129 پڑھیں، وہاں پر اس کا یہی موبائل کا چیلنج وہاں پہ میں نے شائع کیا. شائع کرنے سے میری مراد ہے، آن ایئر کرنے سے میری مراد ہے کہ میں اس کا موبائل کا چیلنج قبول کرتا ہوں. یہ شخص، میں آپ تھوڑا پڑھوں گا اس کا، تو یہ شخص بار بار جھوٹ کرتا ہے کہ میں نے عبدالغفار جمبا کا چیلنج قبول کر لیا موبائل کا. اس نے میرا کہاں کیا؟ میرا تو اس نے سائن ہی نہیں کیے. یہ اپنا لکھ کر موبائل کا چیلنج ای میل فارم پر بھیجتا ہے اور میری طرف آیا، میں نے قبول کیا. یہ اپنا اس کے 3-4 صفحے ہیں، آپ مضمون نمبر 129 سے سارے دیکھ لیں. تو میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں اس میں. یہ کہتا ہے، حق اور باطل میں فیصلہ کرنے کے لیے جناب عبدالغفار جمبا صاحب کا دیا ہوا موبائل چیلنج قبول. وہ تو میں نے بار بار کہہ رہا ہوں سامنے کو، میں تو قبول نہیں کیا ہے اس شخص نے. پڑھیں مضمون نمبر 129، اور وہاں پر اپنا اس کا موبائل کا چیلنج ہے جو میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں، یہ وہاں پہ لگا ہوا ہے اور میں نے قبول کیا ہے اس کا. اس کے بعد یہ بندہ کہتا ہے آگے چل کر، اس نے جو میری طرف مقدمہ بھیجا اپنا بنا کر موبائل کا چیلنج، اس کی 5 شقیں ہیں. میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. یہ بندہ کہتا ہے، یہ دیکھیں نا، یہ مقدمہ یہ اس کا لکھا ہوا ہے، اس کا موبائل کا چیلنج ہے، میری طرف آیا اور میں نے قبول کیا. یہ لکھتا ہے، شق اول، خاکسار عمر فاروق خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر یہ ایمان رکھتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے عین مطابق اللہ تعالیٰ نے سیدنا و امامنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد علیہ السلام کو وہی معمور من اللہ مجدد صدی مسیح موعود و امام مہدی ذیلی نبی بنا کر بھیجا، جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال پہلے دی تھی. یہ شک نمبر اول ہے. اس میں میرا اور اس کا کوئی اختلاف نہیں، نہ جماعت احمدیہ قبرستان اور میرا اس میں کوئی اختلاف ہے. یہ جو اس نے لکھا ہے میں بھی ان پر ایمان لاتا ہوں، واقعی ہمارے آقا ہیں مرزا غلام صاحب، وہ سچے تھے. شک ثانی، یہ لکھتا ہے، خاکسار عمر فاروق خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر یہ ایمان رکھتا ہے کہ خلافت علی منہج نبوت جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد چلی، جس کے پہلے مظہر حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسیح اور موجودہ سیدنا و امامنا حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ بنصر العزیز خلیفۃ المسیح خامس ہیں. یہی خلافت حقہ ہے. اسی کی بشارت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اور حضرت مسیح علیہ السلام نے 112 سال پہلے رسالہ الوصیت میں دی تھی. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام ہم سے کسی قسم کی خلافت کا وعدہ نہیں کیا تھا کہ اے میرے بندے تیرے بعد خلافت کا کوئی سلسلہ شروع ہوگا یا تیرے بعد خلفاء میں کھڑے کروں گا. کوئی وعدہ نہیں. سورۃ نور جو ہے اس کی آیت نمبر 56 محمد عربی سلسلے پر نازل ہوئی تھی، اور اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں آسم کے خلفاء ہر صدی کے سر پر پیدا کیے. یہ سارے اپنی اپنی صدی کے مجددین تھے. سورۃ نور کی آیت نمبر 56 مرزا غلام صاحب پر تو نازل ہی نہیں ہوئی، اور نہ ہی حضرت مرزا غلام صاحب کے الہامی کلام میں اس قسم کا کوئی اللہ تعالیٰ نے آپ سے، اگر سورۃ نور کی آیت نمبر 56 نازل نہیں ہوئی مرزا صاحب پر، لیکن پھر بھی آپ کے الہامی کلام میں اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کی خلافت کا کوئی وعدہ نہیں کیا کہ ان کے بعد کوئی خلافت، بلکہ اللہ تعالیٰ جیسا امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے خلفاء بنائے، کھڑے کیے، ہر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کھڑا کرتا چلا آ رہا ہے، اور سلسلہ قیامت تک ہے. مرزا صاحب سے کوئی وعدہ نہیں ہوا. اگر کوئی جماعت احمدیہ قبرستان کا کوئی مولوی خلیفہ جاللہ عمر فاروق نام نہاد یہ ثابت کر دے، منہ مانگا انعام دوں گا، اور جو چاہیں گے میں یہ سزا دینا چاہیں گے میں قبول کر لوں گا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ الوصیت میں حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ فرمایا ہے، اور اپنے بعد جانشین کے طور پر صدر انجمن احمدیہ کا ذکر فرمایا ہے. کسی قسم کا کوئی خلافت کا وعدہ نہیں. علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا محمود احمد صاحب خود اس بات کی وہ تصدیق کرتے ہیں
کہ مرزا غلام صاحب نے، ان کے والد صاحب نے اپنے بعد کسی قسم کی خلافت کا کوئی ذکر نہیں فرمایا اپنے پیروکاروں کے آگے. مثلا وہ کہتے ہیں، یہ الفضل اخبار مرخہ 31 اکتوبر 3 و 5 نومبر 1925 کا ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے. وہ سٹیٹمنٹ اس طرح ہیں، وہ فرماتے ہیں حضرت امام مہدی و مسیح موعود نے اپنے بعد اپنی جماعت کو کوئی مربوط خلافتی نظام نہیں دیا تھا. وہ لکھتے ہیں، یعنی یہ جو ڈیٹ میں نے پڑھی ہے الفضل کی، وہ کہتے ہیں کہ مجلس معتمدین کے بنیادی اصول میں جو دراصل ہے ہی اسلام کا بنیادی مسئلہ خلیفہ وقت کا وجود شامل نہ تھا. تو تفصیل میرے alghulam.com میں سے یا اس یہ حوالہ میں نے دیا وہاں پہ پڑھ لیں کہ وہ تو کہتی ہیں. اور آگے پھر وہ کہتے ہیں، میں اور تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں، اور چونکہ مسئلہ خلافت کے جماعت کے بنیادی اصولوں میں شامل نہ ہونے سے جماعت ایسے خطرات میں رہ سکتی ہے جو مبائن کو غیر مبائن میں بدل دے اور 10-11 آدمیوں کی جنبش کے قلم سے قادیان معاً لاہور بن جائے. دیکھیں کہ وہ بالکل تسلیم کر رہے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنے بعد کسی قسم کی بھی خلافت کا کوئی اپنے پیروکاروں کو وعدہ نہیں دیا تھا. اور سورۃ نور کی آیت ابھی میں نے بتایا ہے کہ یہ محمدی عربی سم پر نازل ہوئی تھی. اس سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ نے آپ وسلم کو وعدہ دیا کہ جس طرح میں موسوی سلسلے میں خلیفے کھڑے کیے تھے، وہ سارے نبی تھے. وہ موسیٰ السلام کے بعد سارے نبی جو اس کے دین کے مجدد تھے، حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی کتابوں میں. تو ایسے ہی آسم سے وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں تیرے بعد تیری امت میں بھی ہر صدی کے سر پر اس کی خلفائے علی منہاج النبوت کھڑا کرتا رہوں گا. یہ مجددین کی خلافت ہے، اور یہ اس خلافت علی منہاج نبوت کے مصداق خلفائے مجددین کی جو خلافت تھی وہ اس کے مصداق ہیں. اسی خلافت علی منہاج نبوت جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا تھا، اسی خلفائے علی منہاج نبوت کے سلسلے کا مرزا غلام احمد صاحب 13ویں وہ خلیفے تھے. اور اکثر میں نے ان کا حوالہ پڑھا ہوا ہے، ابھی میں پڑھ دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں یاد رہے کہ اسلام کا 12واں خلیفہ جو 13ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے وہ یحییٰ نبی کے مقابل پر ہے، جس کا ایک پلید قوم کے لیے سر کاٹا گیا. بریکٹ میں لکھتے ہیں سمجھنے والا سمجھ لے. اس لیے ضروری ہوا کہ 12واں خلیفہ قریشی ہو، جیسا کہ حضرت یحییٰ اسرائیلی ہیں. لیکن اسلام کا 13واں خلیفہ جو 14ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے، جس کا نام مسیح موعود ہے، اس کے لیے ضروری تھا وہ قریش میں سے ہو. وہ قریش میں سے نہ ہو، جیسا کہ حضرت عیسیٰ اسرائیلی نہیں ہیں. سید احمد صاحب بریلوی سلسلہ خلافت محمدیہ کے 12ویں خلیفے ہیں، جو حضرت یحییٰ کے مثیل ہیں اور سید ہیں. دیکھیں وہ اپنے آپ کو 14ویں صدی کے سر پر اپنے آپ کو ان کو دعویٰ تھا مسیح موعود ہونے کا، اور اپنے آپ کو وہ 13واں خلیفہ اسی خلافت علی منہاج نبوت کا مصداق قرار دے رہے ہیں جو مجددین کی شکل میں، جس کا آغاز حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی خلافت اور مجددیت سے ہوا تھا. تو یہ کہنا کہ اپنا مرزا صاحب کے بعد پھر خلافت ہے، یہ جیسے عمر نام نہاد عمر فاروق یہ بک کر رہا ہے اپنے ممالک کے چیلنج میں، یہ تو صرف بے بنیاد باتیں ہیں. اس کے علاوہ سامعین کرام شیخ ثالث جو ہے اس میں یہ کہتا ہے خاکسر عمر فاروق خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر یہ ایمان اور یقین رکھتا ہے کہ خلیفۃ المسیح ثانی سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پیشگوئی مسلم موعود کے مصداق ہوتے ہوئے مسلم موعود ہیں. خدا تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اپنے مسلم موعود بیٹے کی جو خبریں اور نشانیاں بتائی تھیں وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن میں لفظ با لفظ پوری ہوئی، اور 1944 کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اس کا انکشاف بھی کیا الحمدللہ. سامعین کرام ذکی غلام یعنی مسلم موعود محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا نہیں ہوا تھا. دیکھو میرا چیلنج ہے جماعت احمدیہ قبرستان کو، اور یہ چیلنج 1993 سے ہے. میں کہتا ہوں یہ ثابت کر کے دکھا دیں کہ وہ وجود جو ذکی غلام جس کو مسلم موعود قرار دیا میرا صاحب نے، وہ محمدی مریم کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہوا تھا. میں منہ منگا انعام بھی دوں گا، جو سزا دینا چاہیں دوں گا. میں اپنے دعوے پر نظر ثانی کر لوں گا.
آج تک یہ شخص میرے مقابلے پر آنے کے لیے تیار نہیں. بڑے جھوٹے لوگ ہیں. اور آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ نیوز نمبر 160 الغلام.com پر پڑھیں. میں نے بڑی تفصیل سے وہاں پر 13 الہاموں کا ذکر کیا ہے, مبشر الہاموں کا, اور ثابت کیا ہے کہ یہ وجود مرزا غلام صاحب کے گھر میں تو بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا. تو پھر بشیر الدین محمود احمد یا مرزا غلام صاحب کا کوئی بھی جسمانی لڑکا مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ اس کو کیسے بنا سکتا ہے؟ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ جھوٹا دعویٰ ہوگا. علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں 10 سال کے بعد قطع وطین ہوئی جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی. فالج کی بیماری پھر ان کو ہو گئی. یعنی 10 مارچ 1954 کو انہوں نے دعویٰ کیا 1944 میں. 1954 10 مارچ کو ان کی شہ رگ قطع کر دی گئی. اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ مسجد مبارک ربا میں نماز عصر کے بعد کسی نے آ کے, وہ جو بندہ تھا جو بھی تھا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سامان پیدا ہوئے ہیں, ان کے باڈی گارڈ موجود تھے, سارا حفاظتی انتظام موجود تھا. اس کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جھوٹا بشیر الدین محمود احمد کو کرنے کے لیے, مفتری اللہ ثابت کرنے کے لیے اس کی وطین کو قطع کر دیا. کیا انسان کی طاقت ہے کہ وہ بندہ یہ کام کر سکے؟ اتنا وہ شاطر انسان تھا, بڑا انتظام تھا, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی وطین کو قطع کیا. اچھا, اس کے بعد پھر وہ اس کو ادھر لے آئے. اس کے بعد فالج ہو گیا. اس کو فالج کو حضرت مرزا صاحب سامنے اپنی انجام آتم جو کتاب ہے ان کی, اس کی میں دکھ کی مار قرار دیا ہے. اس کو فالج ہو گیا, وہ بیڈ پر رہا ہے, یعنی بیڈ پر پڑا رہا موت تک. 1955 میں وہ ادھر یورپ یاترا کر آیا اپنے علاج کے حوالے سے, شاید بھی میں ٹھیک ہو جاؤں. وہاں پر 3-4 جگہوں پر ان کا ٹیسٹ ہوا. اس زمانے کے جدید ایکس رے کے مطابق جو سرجن تھے انہوں نے ایکس رے کیا اور کہا کہ چاقو کی نوک اس کی شہ رگ میں دھنس کے وہاں پر ٹوٹ گئی ہے, تو اگر ہم یہ نکالیں گے تو یہ بندہ مر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں. تو اس کے بعد پھر یہ ساری زندگی بہت بری حالت میں اپنا بیڈ پر پڑا رہا موت تک. ڈسیبل, بالکل معذور ہو گیا تھا اور ذہنی طور پر بھی مفلوج تھا. اور میں آپ لوگوں کو اس کے 2-3 حوالے پڑھ دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو تسلی ہو جائے کہ اس کی باقی یہی حال تھا. اور 10 مارچ 1954 کو اس پر حملہ ہوا تھا. اور پھر لوگ, میں کہوں گا چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کی کتاب جو ہے اس میں سے تفصیل ساری یہ پڑھ لیں اس کو. میرے جو ہیں مضامین ہیں اس میں بھی کافی ذکر اس کا ہو چکا ہے. تو وہ کتاب جو ہے اس کا حوالہ میں بتا دیتا ہوں. اس کا پیج نمبر 332 جو ہے, یہ جماعت احمدیہ قبرستان کی ہی شائع کردہ کتاب ہے, تبشیر پبلیکیشنز کی. تو وہاں پر میں ان کے ترجمہ پڑھ دیتا ہوں ان الفاظ کا. وہ لکھتے ہیں, چوہدری صاحب لکھتے ہیں, 3 بڑے شہروں زیورچ, ہمبرگ اور لندن کے ماہر سرجنوں کی ایکس ریز کے ذریعے ان کا معائنہ کرنے کے بعد متفقہ رائے یہ تھی کہ چاقو کے بلیڈ کی نوک ٹوٹ کر شہ رگ میں دھنس گئی ہے. ماہرین کی یہ رائے تھی کہ اگر ٹوٹی ہوئی نوک شہ رگ سے نکالنے کی کوشش کی گئی تو مریض کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. لہٰذا انہوں نے شہ رگ میں دھنسی ہوئی یہ چاقو کی نوک نہیں نکالی, یعنی شہ رگ میں دھنسی ہوئی. بعد ازاں دن بدن خلیفہ ثانی صاحب کی صحت گرتی گئی, فالج بھی ہو گیا. حضرت مرزا غلام صاحب فالج کے مرض کو دکھ کی مار, انجام آتم روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 66 پر فرماتے ہیں کہ یہ دکھ کی مار. اور حضور صاحب نے اپنے دشمنوں کے لیے مجنون اور مفلوج ہونے کی بد دعائیں بھی کی ہوئی ہیں. اپنے جھوٹے دعویٰ مسلم موت کے نتیجے میں پہلے خلیفہ ثانی پر قاتلانہ حملے کے نتیجے میں اس کی شہ رگ قطع ہوئی. بعد ازاں وہ مفلوج ہو کر ایسا ایسا عبرت کا نشان بنتا گیا. وہ دماغی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی اپاہج ہو کر کم و بیش 10-11 سال بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑتا رہا. زندگی کے آخری 10 سالوں میں جماعتی امور سے عملاً لا تعلق ہو چکا تھا. اور یہ سارے میں اب 2-3 حوالے پڑھ دیتا ہوں, یہ سارے ان کے اپنے الفضل اخبار کے ہیں. وہ لکھتے ہیں, یہ الفضل کا حوالہ ہے 12 اپریل 1955. وہ کہتے ہیں, مجھ پر فالج کا حملہ ہوا, اب میں پاخانہ پیشاب کے لیے بھی امداد کا محتاج ہوں, 2 قدم بھی چل نہیں سکتا. سامعین اکرام فیصلہ کریں کہ یہ مجھ سے موت تھا یا مجھ سے موت کا انجام اس طرح ہوا کرتا ہے. دوسرا حوالہ سنیے. وہ کہتے ہیں 26 فروری کو مغرب کے قریب مجھ پر بائیں طرف فالج کا حملہ ہوا اور تھوڑے وقت کے لیے میں ہاتھ پاؤں سے معذور ہو گیا.
دماغ کا عمل معطل ہو گیا اور دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ الفضل 26 اپریل 1955، یہ صادق مسلم موعود کہ یہ اینڈ ہوا کرتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ 26 اپریل کے اخبار میں ہی 1955 میں اس وقت بالکل بیکار ہوں اور 1 منٹ نہیں سو سکتا۔ ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب اپنے والد مرزا محمود کی بیماری کے حوالے سے 19 اگست 1961 صفحہ نمبر 2 الفضل پر لکھتے ہیں، اعصابی بے چینی بصورت نسیان اور جذبات کی شدت، یعنی رقت جو مقدس ہستیوں یا مقدس مقامات کے ذکر پر عموماً پیدا ہو جاتی ہے، کم و بیش جاری ہے۔ چند دن ان علامتوں میں قدر فرق محسوس ہوتا ہے تو پھر چند دن زیادتی معلوم دیتی ہے، اور اس طرح یہ سلسلہ چلا جاتا ہے۔ لیٹے رہنے کے باعث ٹانگوں میں کھچاوٹ اور اکڑاؤ بھی بدستور ہے۔ کوئی ممکن کوشش حضور کو چلانے کی کامیاب نہیں ہو رہی۔ سامعین کرام، بعض بزرگ احمدیوں کی روایت کے مطابق آخری عمر میں وہ ہمیشہ روتے رہتے تھے اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میں مسلم موعود نہیں ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ شہ رگ پر حملے کے 11 سال 8 ماہ تکلیف میں گزار کر بالآخر 8 نومبر 1965 کو یہ شخص اس دنیا سے چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے فوت کر لیا۔ تو یہ ہے اس کی، اور یہ شخص اپنی زندگی میں یہ کہتا رہا کہ جی میرا انجام جو ہے بڑا بخیر ہوگا، اور ایک الہام بھی اس نے پیش کیا۔ مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں، تفسیر کبیر جلد 10 صفحہ 571، یہ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کاموں کو پورا کرے گا اور میرا انجام بہت نہایت خوشکن ہوگا۔ چنانچہ 1942 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام فرمایا، موت حسن فی وقت حسن، کے حسن کی موت بہترین موت ہوگی اور ایسے وقت میں ہوگی جو بہترین ہوگا۔ اس الہام میں مجھے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بروز کہا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والی پیشگوئی کو پورا کرے گا اور میرا انجام بہترین انجام ہوگا اور جماعت میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہوگی۔ فالحمد للہ علی ذالک۔ اب دیکھیں، میں نے ان کی صحت کے متعلق کچھ بتا دیا آپ لوگوں کو، آپ خود فیصلہ کر لیں کہ ان کا انجام بخیر ہوا تھا کہ یہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بستر مرگ پر یہ اس دنیا سے فوت ہوئے تھے۔ تو یہ تو شک نمبر 40 تھی، اس کی اپنا مبالغہ جو اس نے میری طرف بھیجا۔ اب میں شک رابعہ جو ہے اس نے لکھی، وہ میں پڑھتا ہوں۔ نام نہاد عمر فاروق کہتا ہے کہ خاکسار عمر فاروق عبدالغفار جمبا، مدعی معمور من اللہ ذلی نبی حسن کی پیشگوئی کے مطابق مسیح موعود و مہدی موعود، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق مجھ سے موعود مجدد 15ویں صدی مسیح موعود یوسف ثانی کو ان کے دعویٰ میں جھوٹا اور کاذب جانتا ہوں۔ سامعین کرام، یہ جو اس کے ہے میں نے تو قبول کر لیا اس کا مبالغہ اور اپنے الغلام.com پر شائع کر دیا۔ 1 سال ہو گیا ہے، آج 20 مارچ 2019 ہے۔ الحمدللہ اس آج کو آپ دیکھیں، خاکسار اور میرے اہل و عیال اور میری جماعت کے سارے لوگ سب بخیر و عافیت زندہ سلامت موجود ہیں، اور اپنا کام جو ہے محفوظہ اللہ نے ہمیں ذمہ وہ دن رات ہم کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ہر دن ہمارا قدم آگے بڑھ رہا ہے۔ اگر نعوذ باللہ میں اپنے دعوی میں جھوٹا ہوتا، جیسے کہ یہ شخص جھوٹا مجھے کہہ رہا ہے، تو پھر یقیناً اس مبالغہ کے نتیجے میں خاکسار اور میرے اہل و عیال اور میری جماعت کے لوگوں پر ضرور کوئی نہ کوئی مصیبتیں نازل ہوتی، ہم میں سے کسی پر ہلاکتیں ہوتی، لیکن ہم سب الحمدللہ زندہ سلامت اور صحت مند ہیں اور اپنا دینی کام خوش اسلوبی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ جھوٹا آدمی ہے۔ میں نے اس کا دعویٰ قبول کیا، اور آج 20 مارچ 2019 ہے، میں اور میرے اہل و عیال میری جماعت کے سارے لوگ زندہ ہیں۔ اس کا کیا ثبوت؟ یہ جھوٹا آدمی ہے اور یہ ذلیل و رسوا ہو چکا ہے یہ دعویٰ مجھے دے کر، یہ مبالغہ کا چیلنج دے کر۔ لیکن اس شخص نے، یہ لعنتی شخص نے میرے مبالغہ کا چیلنج نہیں قبول کیا، سائن نہیں کیا۔ آپ پڑھ لیں، میرے مضمون نمبر 129 جو ہے الغلام.com پر پڑھیں، یہ میرا مبالغہ کا چیلنج تو اس نے قبول ہی نہیں کیا، اپنا بھیجا میری طرف، میں نے قبول کیا، اور اس کے نتیجے میں بھی الحمدللہ میں بخیر و عافیت ہوں، میرے اہل و عیال میری جماعت سب ٹھیک ٹھاک ہے اور اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ جھوٹا آدمی جھوٹا ثابت ہو چکا ہے۔ یہ تو رابعہ تھی، اور خامسن جو اس کی شک ہے وہ اس طرح ہے، یہ کہتا ہے، خاکسار عمر فاروق جمبا صاحب کے دعوے مسلم موعود کو جھوٹا دعویٰ جانتا اور مانتا ہے، ساتھ یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ پروپیگنڈا صرف اور صرف جماعت احمدیہ میں فتنہ پھیلانے کے لیے کیا گیا تھا۔ میں یہاں پر سامعین کو بتاتا ہوں کہ اگر خاکسار نعوذ باللہ
اگر خاکسار نام نہاد عمر فاروق کے دعویٰ کے مطابق اپنے دعویٰ موت ذکی غلام مسیح الزماں یعنی مسلم موعود میں جھوٹا ہوتا تو سامعین کرام ان کے دیے گئے مبالغہ کے نتیجے میں خاکسار کو کوئی نہ کوئی میرے پر ضرور اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ عذاب نازل ہوتا اگر میں جھوٹا ہوتا. لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اور میرے اہل و عیال میرے پورے جماعت کے جو دوست ہیں سارے ان کو کوئی خراش تک نہیں آئی. ہم سب زندہ سلامت ہیں اور دن رات اپنا دینی کام جو ہے مشن جو ہے اس کے مطابق کام کرتے چلے جا رہے ہیں. اور ہمارا قدم جو ہے اگرچہ سست ہے کیونکہ ہم لوگوں کو جیل میں جو پھنسے ہوئے ذہنی طور پر غلاموں کو چھڑانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور ذہنی غلامی بدترین غلامی ہوتی ہے. جسمانی غلامی بڑی جلدی لوگ رہا ہو جاتے ہیں لیکن ذہنی غلامی سے نکلنے کے لیے صدیوں کا ٹائم چاہیے. اور الحمدللہ ہر دن ہمارا قدم آگے چل رہا ہے اور ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو رہے ہیں. اور یہ شخص اپنا اس دعوے جو اس نے میری طرف بھیجا ہے اس میں بھی جھوٹا ثابت ہو چکا ہے. اور مرزا بشیر الدین محمود احمد سامعین کرام اپنے دعویٰ مسلم موت کے بعد ذلیل و رسوا بھی ہوا, اس کی قطع وطینی بھی ہوئی اور دکھ کی مار بھی اس پر پڑی, یعنی فالج بھی اس کو ہوا. اور وہ سارے جو اس کے الہام تھے کہ میرا انجام ٹھیک ہوگا بخیر ہوگا سب اس میں وہ جھوٹا ثابت ہو گیا. تو اس کا کیا مراد ہے کہ یہ جھوٹا نام نہاد عمر فاروق اپنے مبالغہ میں بھی جھوٹا ثابت ہو چکا ہے اور ذلیل اور رسوا بھی ہو چکا ہے. باقی دیکھیں دلیل کے ساتھ جھوٹا ہو چکا ہے, باقی کو مانے نہ مانے تو طاقت سے یا دباؤ سے تو نہیں ہم کسی کو جھوٹا منوا سکتے. یہ میں تبھی کہتا ہوں کہ نجران کے عیسائی ان کے مقابلے میں بڑے شریف لوگ تھے, معقول لوگ تھے, ان میں کچھ مذہبی تقدس بھی تھا. نہ وہ مسلمان ہوئے نہ انہوں نے آسم سے مبالغہ کیا. ہاں اتنی ضرور شرافت دکھائی کہ انہوں نے آسم کی اطاعت یعنی متحد قبول کر لی اور جزیہ دینا قبول کر لی. تو یہ اتنے لعنتی لوگ ہیں کہ میں دلائل کے ساتھ جماعتی احمدیہ قبرستان کے خلیفوں کو اور ان کے مولویوں کو ان کے جالوں کو سب ارباب و اختیار کو بشمول نام نہاد عمر فاروق کے کاذب اور جھوٹا ان لوگوں کو ثابت کر چکا ہوں. ان کے آگے اپنا دعویٰ سچا ثابت کر چکا ہوں. اور یہ لوگ عرصہ دراز سے میں میدان میں کھڑا ہوں, یہ لوگ بھاگتے پھر رہے ہیں, یہ بغوڑے ثابت ہو چکے ہیں. اب خود فیصلہ کر لینا کہ اس کے جو اس نے مجھے اس عاجز کو مبالغے کا چیلنج دیا اس میں پھر کیا نتیجہ نکلا. نتیجہ اس عاجز کی کامیابی اور ان لوگوں کی ذلت و رسوائی ہے. الحمدللہ رب العالمین. سامعین اکرام اب آخر پہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, 2-3 باتیں میں بتاؤں گا کہ جناب مرزا بشیر الدین, پہلی بات مرزا بشیر الدین محمود احمد کا اقرار کہ ذکی غلام مسیل مبارک مد مظہر الحق والعلا کا ان اللہ نزل من السماء یعنی مسلم موعود آئندہ زمانے میں پیدا ہوگا, یہ ان کا اپنا اقرار ہے. جماعت احمدیہ میں ان کی کتاب پڑھیں, نیوز نمبر 81 جو ہے الغلام.com پر, اور نیوز نمبر 160 پڑھیں. اور وہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان کی کتاب انوار العلوم جلد 1 صفحہ 146 سے 152 تک پڑھیں. خود یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے, مئی جون 1908 میں مخالفین جو تھے جماعت احمدیہ کے, ان کے اعتراضوں کے جواب لکھتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو شخص ہے آئندہ زمانے میں پیدا ہوگا. دیکھیں 1914 میں جب خلافت کی گدی پر قبضہ کر لیا, ان کو جانشینی پر مرزا صاحب کے اوپر, پھر ساتھ ہی اپنے چاپلوس جو ان کے دوست تھے, ان کے نام نہاد جو صحابی تھے, ان کو اشارے کر دیے کہ میرے متعلق اعلان کر دو. مسلم انہوں نے اعلان کر دیے. یعنی اتنا جھوٹا اور مکار آدمی تھا. اور 1908 میں کہتا ہے کہ یہ شخص مظہر الحق والعلا کا ان اللہ نزل من السماء ذکی غلام آئندہ زمانے میں پیدا ہوگا, مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں پیدا ہوگا. تو یہ بھی جھوٹ تھا, کیونکہ میں ثابت کر دیتا ہوں کہ ذکی غلام سے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ وعدہ ہی نہیں ہے کہ میں مرزا غلام صاحب تیرے تخم میں یہ ذکی غلام میں پیدا کروں گا. ہاں لڑکے کے حوالے سے وعدہ ہے کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ذریت نسل ہوگا. ذکی غلام کے حوالہ سے کوئی ایسا وعدہ نہیں مرزا غلام صاحب یعنی محمدی مریم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ میں اس ذکی غلام کو تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت نسل میں پیدا کروں. کوئی وعدہ نہیں. اگر میرا مخالف کوئی بھی ثابت کر دے, منہ مانگا انعام اپنے دعوے پر نظر ثانی کر لوں گا. کوئی ہے میدان میں آؤ. لانتیو تم تو بگاڑے ہو, اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے, یعنی تماشا کرتے پھر ای میل فورم پر کہ یہ ہو گیا فلاں ہو گیا. کیا ہو گیا؟ شیر خدا کا میدان میں کھڑا ہے
اور تم لانتیوں کو بگا کے کھڑا ہوا ہے۔ دوسری بات، بامقام لاہور مسلم موعود ہونے کا 1944 میں جب انہوں نے دعویٰ کیا، وہاں پر یہ کہتے ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا لاہوریوں کو مروب کرنے کے لیے۔ مورخہ 12 مارچ 1944 کو خلیفہ ثانی صاحب نے بامقام لاہور تقریر کرتے ہوئے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا، انہوں نے کہا کہ آج میں اس جلسہ میں اسی واحد اور قہار خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کی جھوٹی قسم کھانا لانتیوں کا کام ہے، اور جس پر افطرا کرنے والا اس کے عذاب سے کبھی بچ نہیں سکتا، کہ خدا نے مجھے اسی شہر میں 13 ٹیمپل روڈ پر شیخ بشیر احمد صاحب ایڈوکیٹ کے مکان میں یہ خبر دی کہ میں ہی مسیح موعود کی پیشگو کا مصداق ہوں، اور میں ہی وہ مسیح موعود ہوں جس کے ذریعے اسلام دنیا کے کناروں تک پہنچے گا اور توحید دنیا میں قائم ہوگی۔ یہ تقریر میں ہی مسیح موعود کی پیشگو کا مصداق ہوں، الاسلام، انوار العلوم، جلد 17 صفحہ 229 پر یہ ان کا اپنے الفاظ پڑھ لیں۔ وہیں پر اسی اس تقریر میں، اسی مضمون میں وہ کہتے ہیں، ایک دوسرا بیان میں پڑھنے لگا ہوں، وہ کہتے ہیں میں ابھی 17-18 سال کا ہی تھا کہ خدا نے مجھے خبر دی کہ ان الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اے محمود میں اپنی ذات کی ہی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یقیناً جو تیرے متبع ہوں گے وہ قیامت تک تیرے منکروں پر غالب رہیں گے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا۔ میں ایک انسان ہونے کی حیثیت سے بے شک 2 دن بھی زندہ نہ رہوں، مگر یہ وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا جو خدا نے میرے ساتھ کیا کہ وہ میرے ذریعے سے اشاعت اسلام کی ایک مستحکم بنیاد قائم کرے گا، اور میرے ماننے والے قیامت تک میرے منکرین پر غالب رہیں گے۔ اگر دنیا کسی وقت دیکھ لے، سامعین کرام سنیے یہ کیا کہہ رہے ہیں، اگر دنیا کسی وقت دیکھ لے کہ اسلام مغلوب ہو گیا، اگر دنیا کسی وقت دیکھ لے کہ میرے ماننے والوں پر میرے انکار کرنے والے غالب آ گئے، تو بے شک تم سمجھ لو کہ میں ایک مفتری تھا۔ اب دیکھیں اسلام اس وقت کیا ہے، غالب ہے یا مغلوب ہے، خود فیصلہ کر لیں۔ دوسرا کہ 1993 سے لے کر آج تک یہ عاجز میدان میں کھڑا ان کو بلا رہا ہے، مناظرے کے لیے بھی اور مبالغہ کے لیے بھی۔ یہ لوگ بھاگ چکے ہیں۔ پیشگوئی مسلم موعود بھی میں اس میں رکھی ہوئی ہے کہ 3-4 جو عقائد ہیں، نہ یہ بشیر الدین محمود احمد کے یہ ماننے والے لوگ نہ میرے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ مبالغہ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ثابت؟ اس بیان جو بشیر الدین محمود کا ہے، جو انہوں نے 12 مارچ 1944 کو لاہور میں دیا تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے بیان کے مطابق مفتی اللہ ثابت ہو گیا، کیونکہ اس کے ماننے والے تو اس عجز کا جو دعوے دار ہے کہ اللہ نے مجھے 20 فروری 1886 کی لامی پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق بنایا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کے سامنے آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو کیا ثابت ہوا؟ پکا مفتی اللہ بشیر الدین محمود احمد ثابت ہو گیا۔ تیسری بات یہ کہ جماعت احمدیہ قبرستان کے خلیفے، مولوی، جیالے، عمراء اور تمام ارباب و اختیار میرا سامنا کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہیں۔ میں میدان میں کھڑا ہوں، یہ زبانی باتیں نہیں ہیں۔ میں ان لوگوں کا کیل میں میرے پاس آئیں، میں ان کو عزت بھی دوں گا، ان سے بات بھی کروں گا، ان کی سیکورٹی کا انتظام کروں گا، اور ان کو خرد و نشر کا سارا ذمہ داری لوں گا۔ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، وہی 3-4 جو ہمارے قائد ہیں۔ اگر یہ نہ آنا چاہیں کیل میں، فرینکفورٹ مجھے بلائیں، میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر پہنچوں گا، ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، دن ہو رات ہو، بلائیں مجھے۔ اگر لندن بلانا چاہیں تو میں وہاں پر بھی، میری جماعت ہے وہاں پر، میں وہاں پر جا کے ان کا مقابلہ، ان سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میدان میں کھڑا ہوں۔ سامعین کرام آپ خود فیصلہ کرنا، نہ میدان میں کھڑا جو ہو وہ صادق ہوتا ہے کہ جو بگوڑے ہوتے ہیں وہ صادق ہوتے ہیں۔ یہ لوگ نہ میرے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی مبالغہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لانتی لوگ ہیں۔ میں نے ساری تفصیل بتا دی ہے اپنے اس لیکچر میں۔ تو پھر اس سے ثابت ہو گیا سامعین کرام، نہ صرف مرزا بشیر الدین محمود احمد ایک جھوٹا دعوے دار تھا، بلکہ جماعت احمدیہ قبرستان کے سارے عقائد ہی جھوٹے ہیں۔ اب میں آخر پہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ جو محمودی نظام ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ یاد رکھیں، اے میرے زندہ دارگور قبرستانی احمدی بھائیو، میں تمہارے لیے دن رات یہ کام کر رہا ہوں۔ مجھے تو اللہ نے جو بخشنا تھا بخش دیا، ایک انعام ہوتا ہے، اللہ نے وہ جو انعام میری قسمت میں کر دیا، نشان رحمت ہونے کا، ذکی غلام مسیح الزما جو موعود ہے وہ نعمت جو ہے میرے قسمت میں کر دی۔ اب
یہ نعمت اللہ نے مجھے کر دی، اس نے تو مجھے سب کچھ دے دیا. آپ لوگوں نے مجھے کچھ نہیں دینا. میں آپ کے لیے، آپ کی رستگاری کے لیے دن رات کام کر رہا ہوں کہ ایک ایسی مافیا میں، مذہبی مافیا میں آپ پھنس چکے ہو. آپ کو پھنسا دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو اگر ذکی غلام نے نہ آنا ہوتا جماعت احمدیہ میں تو آپ 1000 سال تک ان لوگوں نے تمہیں غلام بنائے رکھنا تھا. یہ محمودی نظام کے متعلق آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمودی نظام ایک ایسا نظام ہے جس میں صرف ایک خاندان کی پروجیکشن، یا ہم کہہ سکتے ہیں چند خاندانوں کی پروجیکشن، اس کی عزت اور اس کے مفادات کے تحفظ کے لیے سارے احمدیوں کو غلام بنا کر انہیں جانوروں کی طرح اسیر بنا لیا گیا ہے. اس نظام میں آپ سب اسیر ہیں، جانوروں کی طرح ہیں. آپ بھلے نہ مانیں لیکن آپ کی حیثیت یہی ہے. اور احمدیوں پر یہ ظلم ان کی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی عقیدت کی وجہ سے ہوا ہے. یہ تمہاری جو عقیدت ہے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمہارے دلوں میں، اس کی وجہ سے تمہیں اسیر بنایا گیا ہے. کیا اس قسم کے شیطانی نظام کا بھی دین اسلام سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ کیا اس قسم کے جبری اور فرعونی نظام کا احمدیت سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں. میں یہ جو ان کا کھڑپینچ ہے، موجودہ جو ہے مردود قسم کا بندہ ہے، یہ پوپ ہے، محمودی پپائیت کا یہ ہے، جانشین ہے ان کا ہی چانٹا ہے، چیلا چانٹا ہے، بلائد مش کا یہ کھڑپینچ ہے. تو میں اس کو مخاطب کر کے، اور اسی طرح مولوی جو ہیں ان کے جماعت احمدیہ قبرستان کے، اور اس طرح جو ارباب و اختیار ہیں، ان سب کو مخاطب کر کے میں ساحل لدھیانوی کے یہ شعر ان کے آگے پڑھنا چاہتا ہوں. اور آپ ان اسیروں کو آپ زیادہ دیر نہیں قابو رکھ سکیں گے، اسیر نہیں رکھ سکیں گے. انشاءاللہ یہ بڑی جلدی رہائی پانے والے ہیں. ساحل لدھیانوی نے کیا خوب کہا تھا، وہ کہتا ہے اس طرح آج میں بھی کہتا ہوں اس کھڑپینچ کو مخاطب کر کے، میری صدا کو دبانا خیر ممکن ہے مگر حیات کی للکار کون روکے گا. بشیر مرزا مسعود صاحب، میں آپ سے کر رہا ہوں بات. فصیل آتش و آہن بہت بلند سہی، فصیل آتش و آہن بہت بلند سہی، بدلتے وقت کی رفتار کون روکے گا. اے قبرستانی جماعت کے کھڑپینچ، نئے خیال کی پرواز روکنے والوں، نئے خیال کی پرواز روکنے والوں، نئے عوام کی تلوار کون روکے گا. تم نہیں ان کو اسیر نہیں رکھ سکتے. انشاءاللہ تعالی بڑی جلدی یہ لوگ جو ہیں جماعت احمدیہ قبرستان کی جو زندہ در گور لوگ ہیں، احمدی ہیں بیچارے، میرے ہی مطلب کہ یعنی مرزا غلام صاحب کی روحانی اولاد ہیں، میں بھی ان میں شامل ہوں. یہ انشاءاللہ رہائی پانے والے ہیں، آپ ان کو اب روک نہیں سکتے. اب آخر پہ میں جناب نام نہاد عمر فاروق، جو لانتی قسم کا بندہ ہے، نام رکھا ہوا ہے اس نے عمر فاروق. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیدنا عمر بن خطاب دراصل وہ عمر فاروق تھے. انہوں نے اپنے وجود میں ثابت کر کے دکھایا تھا کہ وہ انصاف کرنے والے، انہوں نے انصاف کیے تھے، اور انہوں نے اپنے بچوں کو بھی انصاف کے حوالہ سے کبھی نہیں بخشا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، انصاف ہوگا. وہ فاروق ہیں، یہ مردود قسم کے لوگ ہیں، نام رکھ کے مطلب کہ عمر فاروق، سیدنا عمر بن خطاب کا نام رکھ کر عمر فاروق کہہ کر عمر فاروق کے لانتی بنے پھرتے ہیں. جھوٹے کاذب لوگ ہیں. میں نے ابھی کہا ہے کہ نجران کے عیسائیوں سے بھی یہ بدتر لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں. ان میں کچھ انسانیت تھی، معقولیت تھی، مذہبی کوئی روح تھی ان میں. انہوں نے عاصم کی متحدی قبول کی اور جزیہ دینا قبول کر لیا. یہ ایسے فراڈی لوگ ہیں، ایسی فراڈی جماعت ہے، ایسے فراڈی خلیفے بنے پھرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں، مذہبی دنیا میں اس قسم کے فراڈی لوگ نہیں. میں نے پہلے طریقے مذہب میں ملتے ہی نہیں. میں اس عمر فاروق نام نہاد جو بنا پھرتا ہے، میں اس کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، نشاں کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا. آپ نے دیکھ لیا کیا مبالغے کا جو آپ نے مجھے دیا، میرا تو آپ نے قبول ہی نہیں کیا. آپ نے جو مبالغے کا چیلنج اس عاجز کو دیا، ابھی میں نے دکھایا ہے اور لوگ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. اس کو میں پھر دکھا دیتا ہوں سامعین کو کہ دیکھو، یہ اس نے اس عاجز کو مبالغے کا چیلنج دیا اور میں نے قبول کیا. اور سال ہو گیا، آج 20 مارچ 2019 ہے، اور الحمدللہ یہ عاجز بھی اور میرے اہل و عیال، میری پوری جماعت بخیر و خوبی زندہ موجود ہیں اور اپنا کام دن رات کر رہے ہیں. تو آپ کو پھر کیا وصول ہوا؟ کیا ذلت اور رسوائی آپ کے مقدر میں نہیں آئی؟
میں یہ اشعار پڑھتا ہوں آپ کو مخاطب کر کے، نشاں کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا، ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے۔ یہ قیامت تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بڑی جلدی دیکھیں گے۔ یہ کیا عادت ہے کیوں سچی گواہی کو چھپاتا ہے، تیری ایک روز اے گستاخ شامت آنے والی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تیرے مکروں سے اے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز، کہ یہ جاں آگ میں پڑ کر سلامت آنے والی ہے۔ یاد رکھیں کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم موسوی جو تھا، میں اسی کا یہ عاجز مثیل ہے۔ یہودیوں نے اس کو کیسے کیسے دکھ دیے، اس نے کیسی ابتلا میں زندگی گزاری تھی اپنی بعثت کے بعد 2000 سال پہلے۔ یاد کریں وہی ابتلا اس عاجز پر بھی اور میری جماعت پر بھی اس وقت میں، ہم بھی اسی قسم کے ابتلاؤں میں سے گزر رہے ہیں۔ یہ ضرور تھا، یہ میرے صدق کی نشانی ہے یہ ابتلا، کہ وہ محمدی مسیح عیسیٰ بن مریم، محمدی ذکی غلام بھی اسی قسم کے مصائب میں سے، ابتلاؤں میں سے گزرے، جس میں سے سیدنا موسی مریم کا جو ذکی غلام تھا موعود، مسیح عیسیٰ بن مریم تھا، وہ گزرے تھے۔ تو یہ تو ہماری صدق کی نشانی ہے۔ تیرے مکروں سے اے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز، کہ یہ جہاں آگ میں پڑ کر سلامت آنے والی ہے۔ بہت بڑھ بڑھ کے باتیں کی ہیں تو نے اور چھپایا حق، مگر یہ یاد رکھ ایک دن ندامت آنے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ خدا رسوا کرے گا تم کو، میں اعزاز پاؤں گا۔ نام نہاد عمر فاروق صاحب سن لیجئے کان کھول کے، یہ ہم باتیں لکھ لیں، آپ سارے لکھ لو۔ خدا رسوا کرے گا تم کو، میں اعزاز پاؤں گا، تمہارے سب کے سامنے پاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ سنو اے منکرو، اب یہ کرامت آنے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اسی پہ میں اپنا لیکچر جو ہے ختم کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ یہ جو زندہ درگور میرے احمدی قبرستانی بھائی ہیں، ان کو بھی طاقت بخش، ان کو بھی تقوی نصیب فرما، تاکہ یہ کھڑے ہو جائیں، خود ہی کھڑے ہو کر کم از کم اتنا تو کہیں نا کہ اپنے نام نہاد خلیفوں کو پکاریں، ان کے مولویوں کو پکاریں کہ جناب عبدالغفار جنبا نعوذ باللہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اس جھوٹے کو اس کے گھر کیوں نہیں پہنچاتے میدان میں آ کر؟ یہ کیوں تمہیں میدان میں کھڑے ہو کر للکار ہے اور تم چارپائیوں کے نیچے گھس کر بیٹھے ہوئے ہو؟ کیوں نہیں نکلتے باہر؟ اتنا تو کہیں نا، اتنا تو تقوی آپ میں اپنے آپ میں پیدا کریں۔ آخر مرزا غلام صاحب کو ماننے والے ہو تم، احمدیت آپ کا دین، آپ کہتے ہو ہم احمدی ہیں، قرآن کو مانتے ہو، کیا اتنا بھی نہیں ہے آپ میں طاقت؟ پکارو ان کو اور لاؤ میرے مقابلے پہ، لیکن آپ بھی خاموش بیٹھے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی غلام ہیں آپ لوگ، آپ ذہنی طور پر مفلوج کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دے تاکہ آپ حق اور سچ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ میں اسی پہ اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اولم وآخرم وظاہرم وباطنن هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔